بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیہ لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک اور عنوان ہے فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت، جس کی کریں گے آج ہم مشق، اور ہم کریں گے اس کے مشق کی سوالات۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت۔ اگر تو بچوں نے چیپٹر پڑھا ہے تو ان کو یاد ہے کہ ہم نے یہ چیپٹر کی ریڈنگ بھی کی تھی، سمجھا بھی تھا، اور پھر ہم نے کیا تھا اس کا MCQs کا پارٹ۔ آج ہم کریں گے اس کے مشق کی سوالات، یعنی لانگ کویسچن اینڈ آنسرز۔ آپ چاہو تو ان جوابات کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہو، یا چاہو تو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہو۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ممالک کے فرما رواؤں کو دعوت دی؟ ان حکمرانوں کے اصل نام بھی تحریر کیجئے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے ممالک تھے جن کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور ان کے حاکموں کا، ان کے بادشاہوں کا نام بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے حاکم حوضہ بن علی کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ایران کو خط لکھا جس کا اصل نام کسرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتا خط لے کر مقوقس شام مصر کی طرف گئے۔ شاہ حبشہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جس کا اصل نام نجاشی تھا۔ شاہ حبشہ کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ پھر بھیجا جی کیسر روم کو خط پہنچانے کے لیے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور روم کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا کیسر۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 2، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کے نام جو خط بھیجا اس میں کیا درج تھا، نیز اس کا رد عمل کیا تھا؟ یعنی ہمارے پیارے نبی نے جب خط بھیجا کیسر روم کو تو اس میں انہوں نے کیا درج کر کے بھیجا تھا، کیا لکھ کے بھیجا تھا، نیز اس کا رد عمل کیا تھا؟ یعنی اس میں ایسا کیا امپورٹنٹ ایک فکرہ تھا، یا کیا امپورٹنٹ ایک ایسی چیز تھی جس کے بعد اس کا کیا رد عمل آیا تھا؟ چلیے اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کو جو خط بھیجا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا۔ کیسر روم نے دیگر عرب شہریوں کو دربار میں پیش کیا، اس سے اس نے اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب، سیرت و اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے بارے میں سوالات کیے۔ ابو سفیان اسلام دشمنی کے باوجود کوئی غلط بیانی نہ کر سکا۔ اب جب کیسر روم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں ذکر دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس کے بعد کیسر روم نے اپنے دیگر عرب شہریوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا ان سے مشورہ لینے کے لیے، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا تھا تمام عرب کے شہریوں میں۔ اب ان میں جو تھا وہ تھا جی ابو سفیان۔ جب وہ کھڑا ہوا تو کیسر روم نے ابو سفیان سے تمام وہ سوالات کیے جن میں تھے رسول پاک کا حسب و نسب، ان کی سیرت و اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غلط بیانی نہ کر سکا، اور اس بات کو مانا کہ ہاں یہ تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب اور سیرت و اخلاق کو لے کے مشہور ہیں، یہ سب سچ ہے۔ کیسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر میں وہاں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ یعنی وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس جا سکتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ ان کا یہ جواب دیکھ کر جو وہاں پہ عرب کے شہری تھے، جتنے بھی اس کے دربار میں جمع ہوئے تھے، وہ تمام بہت برہم ہوئے۔ کیسر دل سے دین کی سچائی کا اعتراف کر چکا تھا، اس نے دل سے تو اس چیز کا اقرار کر لیا تھا کہ ہاں واقعی دین اسلام ہے، اللہ ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اقتدار سے محرومی کے خوف نے اسلام قبول کرنے اور دونوں جہانوں کی بھلائی سے
محروم رکھا، لیکن وہ صرف اپنا اقتدار چھیننے کے خوف سے سب لوگوں کے سامنے اسلام قبول نہیں کر سکا۔ اب ہے جی سوال نمبر 3، جو کہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ اور عزیز مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا کیا جواب دیا؟ دیکھتے ہیں جی کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نامہ مبارک لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ یعنی نجاشی نے دین اسلام قبول کیا تھا، اس نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا تھا جس کو نامہ مبارک کہا جاتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر زمین پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ پھر تھا جی کہ مقوقس شاہ تھا، شاہ مصر، اس نے خط کو توجہ اور احترام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کا احترام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیمتی تحفے بھیجے، لیکن یہ شخص دین اسلام سے محروم رہا کیونکہ اس نے کہا کہ میرا اقتدار بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پہ چلا جائے گا اور مجھ سے اقتدار چھین جائے گا، تو اس لیے وہ بھی اسلام قبول کرنے سے محروم رہا۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 4، جو کہ ہے آج کا ہمارا آخری سوال، کہ ایران کے بادشاہ کسرا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں کیا رد عمل دیا اور کسرا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا ایران دعوت اسلام کے لیے، تو وہاں کا بادشاہ تھا کسرا۔ اس نے کیا کیا؟ کسرا نے خط کے جواب میں نہایت غرور سے کہا، میری رعایا میرا حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ پھر اس نے نامہ مبارک کو چاک کر دیا، یعنی اس نے بہت غصہ کیا، اس نے بہت غرور کیا اور اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا خط، بھیجا ہوا نامہ مبارک پھاڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی مملکت کو پارا پارا کرے۔ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس نے کیا کیا، ایک تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دوسرا اس نے خط کو پارا پارا کر دیا، پھاڑ دیا، تو آپ نے اس کو بد دعا دی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تمہاری مملکت کو پارا پارا کر دے، یعنی ختم کر دے۔ پھر وہی ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کسرا کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے خود کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور ایران کو فتح کر لیا مسلمان خلیفہ نے، اور اسلام پھیل گیا پورے ایران پر۔ تو بچوں آج کا ٹاپک تھا ہمارا فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت۔ ہم نے دیکھا ان سوالات کے جوابات میں کہ ہمارے پیارے نبی نے مختلف مملکت کے بادشاہوں کو، حاکموں کو خط بھیجا کہ دین اسلام قبول کر لو۔ کئیوں نے قبول کیا اور کئیوں نے انکار۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔